اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سبحان اللہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس انسان کو، جس آدمی کو، جس شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ رب العالمین کا سایہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہو۔ تو آئیے مختصراً بیان کرتے ہیں کہ وہ 7 قسم کے لوگ کون کون ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نمبر 1، الامام العادل۔ پہلا نمبر ان خوش نصیب لوگوں میں سے جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے سب سے پہلا آدمی، سب سے پہلا شخص، سب سے پہلا افراد وہ ہوں گے جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے گا، الامام العادل کا، اور امام سے مراد وہ امام ہیں جس کو لوگوں نے ذمہ داری دی، جس کو لوگوں نے امام بنایا، جس کو لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ذمہ دار، حاکم، سردار، پردھان جو بھی کہہ لیجئے بنایا، اسے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب تک وہ سوال کا جواب نہیں دیں گے اس کا قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہل نہیں سکتا۔ تو ایک ہوگا امام العادل۔ اب عادل سے کون مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا دوسری حدیث میں کہ امام سے مراد وہ امام ہیں جو لوگوں کے درمیان بغیر افراط و تفریق کے، بغیر کمی بیشی کے، کسی رشتہ کو دیکھ کے نہیں، کسی امیر اور غریب کو دیکھ کے نہیں، یعنی بغیر افراط و تفریط کے، یعنی بغیر کمی بیشی کے قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرے، اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، ہمیں بھی اپنے فیصلے کو کس کے مطابق کرنا چاہیے؟ قرآن اور سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق کرنی چاہیے، تبھی جا کے ہم اور آپ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ ضرور اللہ رب العالمین ہمیں جگہ دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جو ہمیں عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فیصلہ کیسے کرنے کے لیے کہا؟ ذرا قرآن سے ہم دلیل پکڑتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بیان کیا۔ کس کے متعلق؟ حضرت داؤد علیہ السلام، جس کا مشہور واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بہت زیادہ انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، بہت زیادہ انصاف پرست حاکم اور نبی تھا، لیکن اس داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم کیا دیتا ہے، سنیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ، کہ اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ سبحان اللہ، خلیفہ اسے کہا جاتا ہے جو نائب ہوتا ہے، خلیفہ اسے کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے کی جگہ میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا خود فرمان داؤد علیہ السلام کے متعلق کہ یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا، زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا، لوگوں کا ذمہ دار بنایا۔ اے داؤد علیہ السلام ذرا غور کیجئے، ذرا سنیے، ذرا اپنی زندگی میں ٹٹولیے اور زندگی میں دیکھیے کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، تو آپ کیا کیجئے؟ فاحکم بین الناس، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے، آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور جب فیصلہ کیجئے تو اپنی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اپنی دل کی پیروی نہ کیجیے، لوگوں کی بات کو نہ دیکھیے، کون صحیح ہے کون غلط یہ نہیں دیکھیے، حق کو دیکھیے، اور حق کو دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجیے کہ صحیح کون ہوگا غلط کون ہوگا۔ معلوم یہ ہوا اس آیت کے مطابق، ذرا غور کیجیے کہ اللہ رب العالمین جب ایک نبی کو، ایک انبیاء کو، جب ایک پیغمبر کو اللہ رب العالمین یہ حکم دے سکتا ہے کہ اے پیغمبر، اے نبی، آپ زمین میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور اپنی خواہشات کی، اپنی نفسوں کی پیروی نہ کیجئے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کتنا حکم دے سکتا ہے کہ ہم جب ہم فیصلہ کرنے جائے، لوگوں کے درمیان انصاف کرنے جائے، لوگوں کو ملانے جائیے، آپس کا اختلافات ختم کرانے جائے، تو ہم کیسے فیصلہ کریں؟
ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے، ہمیں ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم آج اور کل ہم کیسے فیصلہ کرتے ہیں، ہمارا فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا داؤد علیہ السلام کو جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، داؤد علیہ السلام جیسے فیصلہ کرتے تھے اس طرح آج ہم اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ سمجھ لیجئے، یہ جان لیجئے، یہ بات اپنی ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی بہت زیادہ مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ انسان کو یہ دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں۔ لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ گاؤں کا جو مڑل ہوگا، گاؤں کا جو سردار ہوگا اسی کو حساب دینا پڑے گا، ہمیں حساب دینا نہیں پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، بخاری شریف کی حدیث کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے انسانوں ذرا غور کیجئے، تم میں سے ہر انسان کو ذمہ داری دی ہے، تم میں کا ہر انسان ذمہ دار ہے، اور جب ہر کوئی ذمہ دار ہے تو ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا ہمیں بھی قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، تبھی جا کے ہماری دنیا بھی کامیابی سے گزر جائے گی اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اسی طرح یہ تو تھا داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، اب یہ حکم دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں کیسے فیصلہ کرنے کا حکم دیا، یہ بھی سوچ لیجئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا پچھلا گناہ بالکل معاف تھا۔ اس نبی کو حکم دیتا ہے جو نبی اپنی بیٹی کے متعلق ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ اگر ہماری بیٹی بھی دنیا میں چوری کرتا، ہماری بیٹی بھی آج دنیا میں چوری کر لیتا تو ہم آج ان کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ اپنی بیٹی کے متعلق کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فیصلہ گاؤں اور محلہ اسی وقت سدھر جائے گی جب فیصلہ کرتے وقت غریب اور امیر نہیں دیکھی جائے گی، جب پیسہ اور غریبی نہیں دیکھی جائے گی، جب ہم کیا دیکھیں گے؟ حق اور باطل کو دیکھیں گے، تبھی جا کے ہمارا معاشرہ، ہمارا گاؤں، ہمارا محلہ سدھر جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟ سنیے، اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ فَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے اللہ کے رسول آپ کیا کیجئے؟ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کیجئے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے متعلق بیان کیا، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث میں نازل کیا اسی کے مطابق فیصلہ کیجئے، ورنہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور لوگوں کی پیروی نہ کیجیے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، لوگوں کی بات کو نہ مانیے۔ اگر لوگوں کی بات کو مانیں گے، خواہشات کی پیروی کریں گے تو ہوگا کیا؟ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آپ صحیح راستوں سے گمراہ ہو جائیں گے، صحیح راستوں سے ہٹ جائیں گے، غلط راستوں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کا حکم دیا، یہی فیصلہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا کہ آپ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کیجئے اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ یہی فیصلہ اب آخر میں ہم لوگوں کو بھی دیا، سارے انسانوں کو دیا، زمین میں بسنے والے سارے انسانوں کو یہی حکم دیا اللہ رب العالمین نے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ بے شک ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت آپ کے پاس ہے اس امانت کو واپس کر دیجئے، جس کی امانت ہے اسے واپس دے دیجئے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے، انصاف کیجئے، تو فَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ اللہ رب العالمین کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے، تبھی جا کے ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ہمارا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ تو معلوم ہوا ایک اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا ایک آدمی کون؟ انصاف کرنے والا حاکم۔ اس کے بعد ایک اور آدمی وشاب نشا فی عبادت اللہ، دوسری قسم کے لوگ
دوسرے ایسے خوش نصیب لوگ جس کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایسا نوجوان آدمی جس کی پرورش اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے کرتے گزارے۔ کیوں خاص کر جوان کیوں کہا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّہ۔ ذرا حدیث میں غور کیجئے کہ ایسا جوان، ایسا نوجوان آدمی جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، ہر آدمی کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ ہر انسان کو 5 چیز آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لینا چاہیے، قیمتی جان لینا چاہیے، تبھی انسان جا کے کامیاب ہوگا۔ انہی میں سے ایک جوانی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو غنیمت جانیے، اپنی جوانی کو قیمتی جانیے قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، جب انسان جوان ہوتا ہے، جب انسان ہٹا کٹا ہوتا ہے تو جیسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتا ہے، وہ جو کام کرنا چاہے وہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن وہی آدمی کو جب بڑھاپا آ جائے تو بڑھاپے میں وہ ہمت اور وہ طاقت نہیں ہوتا۔ تو نمبر 1 جس کو آدمی کو غنیمت جاننا چاہیے، قیمتی جاننا چاہیے، وہ چیز ہے اپنی زندگی، اپنی جوانی بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اور دوسری چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، مشغولیت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیے، اپنی فرصت کو غنیمت جانیے۔ مشغولیت آنے سے پہلے ابھی فرصت میں ہیں تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیجئے۔ کب کام پڑ جائے گا کہ عبادت کرنے کے لیے آپ کو فرصت نہیں ملے گی، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز ہو گئی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آدمی کی طرف دیکھیے جو آدمی کل ہمارے ساتھ زندہ تھا، آج ہمارے بیچ نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، وہ آدمی اگر نماز پڑھنا چاہے، روزہ رکھنا چاہے، تقریر سننا چاہے، ہمت ہے نہیں ہے۔ تو وہ حیاتک قبل موتک، اپنی موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لیجئے، قیمتی سمجھ لیجئے۔ اور چوتھی چیز اپنی صحت وصحتک قبل مرضک، بیماری آنے سے پہلے اپنی کیا کر لیجئے، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لیجئے۔ جب ہماری صحت اچھی ہوتی ہے تو ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، بولتے ہیں چلو دیکھا جائے گا، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی صحت باقی ہے، ابھی عمر باقی ہے، عمر ڈھلے گی تو دیکھا جائے گا، نماز کی پابندی کریں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز، اپنی عمر کو غنیمت جانیے، اپنی عمر کو غنیمت جانیے۔ اللہ رب العالمین جب آپ کو عمر دیا تو عمر کی پابندی کیجئے موت آنے سے پہلے۔ تو معلوم یہ ہوا انہی میں سے ایک چیز ہے جوانی، کہ اگر جوانی کو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیا تو سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی کامیابی سے گزار دے گا، اور مرنے کے بعد ہم آخرت میں بھی کامیابی ہمیں نصیب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور چیز، ایک دوسری حدیث، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں ایک اور سوال ہوگا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انسان سے 5 سوال کرے گا۔ 5 سوال، جب انسان 5 سوال کا جواب نہیں دے گا، انسان کا قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہلے گی نہیں۔ انہی میں سے ایک سوال ہے عن عمرہ فیما افنا، ایک سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں 15 سال زندگی دی، ہم نے تمہیں 20 سال کی زندگی دی، ہم نے تمہیں 60 سالہ زندگی دی، اب پوری زندگی کے بارے میں حساب دو کہ پوری زندگی کو تم نے کہاں گزارا، کہاں صرف کیا اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم نہ ہو تو ہم اپنی عمر کے بارے میں حساب دے سکتے؟ کبھی نہیں دے سکتے۔ انہی میں سے ایک سوال تو عمر کے بارے میں ہو گیا، اور پھر دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، ایک دوسرا سوال عمر ہی کے متعلق لیکن جوانی ہے کہ اپنی جوانی کو
کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، اپنی جوانی کو کس کس جگہ میں استعمال کیا، جہاں استعمال کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہاں پہ استعمال کیا تھا کہ نہیں۔ انہی میں سے اب دو سوال اور مال کے متعلق ہوگا۔ ایک سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، مال جو کمایا کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، مال کے متعلق سوال ہوگا۔ آپ حرام تجارت کر کے مال کمایا یا حلال تجارت کر کے مال کمایا، اس کا حساب دو۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا مال ہی کے متعلق کہ مال کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کھیل کود میں خرچ کیا، میلے میں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، آپ حساب دیجئے۔ تو مال کے متعلق دو سوال، کہاں خرچ کیا اور کیسے کمایا۔ اس کے بعد آخری سوال یہ ہوگا کہ تم نے جتنی علم سیکھا، جتنا علم کے بارے میں جانا، اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جتنا جانکاری حاصل کی اب بتائیے کتنا عمل کیا۔ معلوم یہ ہوا صرف سننا کافی نہیں ہے، بلکہ سننے کے بعد کہی ہوئی باتیں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ تو دوسری چیز وہ ہو گئی مختصراً۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا آدمی وہ ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا رہے۔ کیسے لٹکا رہے گا؟ ظہر کی نماز پڑھ کے جائیں، عصر کا دل لگا رہا تھا، عصر کی نماز کب ہوگا کہ عصر کی نماز پڑھنے جائیں گے، پھر عصر پڑھ کے آیا، مغرب کا دھیان رہتا ہے کہ مغرب کی اذان کب ہوگی، مغرب پڑھنے جائیں گے۔ تو تیسرے قسم کے لوگ جسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہے، لٹکا رہے۔ اسی طرح ایک ایسا آدمی وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، پانچواں آدمی ایسا ہوگا کہ جو محبت بھی کرتا تھا اللہ کے لیے اور دشمنی بھی کرتا تھا اللہ کے لیے، کبھی آپس میں ملا تو اللہ کے لیے، کبھی آپس میں دشمنی کی تب بھی اللہ کے لیے۔ یہ اگر اللہ کے لیے ہم محبت کریں گے تو کبھی نماز قضا نہیں ہوگی، اللہ کے لیے اگر کسی سے دشمنی بھی کریں گے تب بھی اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا۔ تو پانچویں انسان جس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اللہ کے لیے محبت کرنے والا۔ اسی طرح ایک اور آدمی وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَإِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، ایک ایسا آدمی جسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس آدمی کو کسی خوبصورت عورت دعوت زنا دے، کسی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے، زنا کے لیے بلائے، اور وہ عورت کیسا ہے؟ منصب و جمال، خوبصورت بھی اور منصب والی بھی ہے، خاندان والی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، لیکن وہ آدمی کیا کہے؟ فقال انی اخاف اللہ، اس بلانے والا آدمی جسے بلایا جا رہا تو وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہاری دعوت پر زنا کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ایسا آدمی ہو کے دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ساتواں آدمی وہ ہوگا جو خرچ کرتا ہے، پانچواں اور چھٹا آدمی یہ ہوگا جو مال خرچ کرتا ہے تو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی پوشیدہ طور پر چپکے سے خرچ کرے۔ کیا مطلب کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائیں طرف سے دے تو بائیں والے آدمی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنا دیا مدرسے میں، کتنا دیا مسجد میں، کتنا دیا، کیا دیا، بائیں والے کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو ایک ایسا آدمی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَاهَا، ایک ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے لیکن اسے چھپاتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کے دائیں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا۔ اور ساتواں اور آخری آدمی وہ ہوگا عرش میں جگہ پانے والا آدمی جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کو ذکر کرے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا ذکر کرے، جنت اور جہنم کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے، اور کیا ہو جائے؟
ففاضت عیناہ، اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، رو پڑے، تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں زندگی دی تو ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، اپنی زندگی کو قیمتی جاننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن تیری رحمت کی امیدوار ہے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں صحیح طور پر اسلام کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ خاص کر ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ خاص کر ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی صغیرہ کبیرہ ظاہرہ باطنہ ساری گناہوں کو بخش دے، ساری گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں میں جو پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ بہت سارے انسان بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عاجلہ عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔